السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم آپ کو 1996 کی فلمیں بتا رہے ہیں۔ آج کل ہم گھونگھٹ تک پہنچ چکے تھے، 32-33 فلمیں آپ کو بتا چکے ہیں سینما کے اشتہارات کے ساتھ، وہ کس کس جگہ پہ آئی تھی، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کتنے کتنے ہفتے چلی، یہ بھی آپ کو بتاتے رہے۔ سینما ریلیز کی جو ڈیٹ تھی وہ بھی، اس کے ساتھ ہم نے کچھ دلچسپ خبریں بھی آپ کو بتائیں۔ ابھی 1996 کی فلمیں آج ہم آپ کو باقی بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو باقی خبریں بھی کچھ ریما کے حوالے سے، نیلی جاویشے کے حوالے سے ہے، کچھ اور خبریں ہیں، کچھ تصویر ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس زمانے کی جو تصویر ہے، لیکن دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نگار اخبار کے اندر ایک اشتہار آیا جس میں کتاب تھا آئی الیاس رشیدی صاحب نے، جو مختلف ان کی تحریریں تھیں، اس کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے تصویر، فلمی یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ فلمی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کتاب ملی کیسے ہے۔ گزری باتیں اور بیتی یادیں، فلمی دنیا۔ یہ دیکھیں، نگار کا ساتھ مونوگرام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الیاس رشیدی صاحب کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے بیچ میں۔ یہ جناب کتاب ہے، یہ بابائے فلمی صحافت الیاس رشیدی کی سنہری نایاب تحریر حصہ اول ہے۔ ابھی یہ نگار پبلیکیشن کراچی ان کی ہے۔ اگر اس کی آپ بیک سائڈ دیکھیں، گزری باتیں بیتی یادیں، یہ ذرا دیکھیں، اس میں آپ کو جو مضامین ہیں ان کے بھی جھلکیاں ذرا نظر آ جائیں گی۔ یہ ہے جناب قصہ نور جہاں اور اعجاز کی شادی کا، پتلی بائی سے شمیمارہ تک، شمیمارہ کے حوالے سے، اور جھرنا سے شبنم تک، یہ شبنم صاحبہ کے حوالے سے، زیبا کا ابتدائی دور، اور قسمت کی بیٹی صوفیہ بانو، اور نیچے علاؤدین کا فلمی سفر، اعجاز کا عروج و زوال، شوکت حسین رضوی۔ یہ آپ کو سب کی تصویر اور ان کے ساتھ ان کے ابتدائی یعنی کہ ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں جس کے حوالے سے جو دیا گیا ہے۔ یہ کتاب یہ نگار اخبار میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ آئی ہے، لیکن جس طرح نگار اخبار راولپنڈی اسلام آباد میں آ جاتا ہے ٹائم پہ، یہ کتاب نہیں آئی تھی، تو ہم نے رابطہ کیا اسلم الیاس رشیدی صاحب سے، جو کہ ایڈیٹر ہیں نگار کے اور بیٹے ہیں مرحوم الیاس رشیدی صاحب کے۔ تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہاں پہ کسی بک سٹال پہ کسی جگہ نہیں، آپ اپنے نیوز ایجنسی وغیرہ سے کہیں کہ وہ یہاں پہ اویلیبل کریں اس کو، یہاں پہ دستیاب نہیں ہے وہ۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عموماً خریدتے ہیں خود، تو لیکن شفقت فرمائی ہے اسلم الیاس رشیدی صاحب نے، اور انہوں نے ہمیں یہ کتاب بھیج دی، خود بھیج دی انہوں نے۔ اور اس کتاب کو اگر آپ نے بھی پڑھنا ہے یا آپ کو چاہیے تو یہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ ڈائریکٹ منگوائیں گے تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا بقول اسلم الیاس رشیدی صاحب کے۔ اور اسلم الیاس رشیدی صاحب کا جو ڈائریکٹ نمبر ہے، اسی پہ ان کا واٹس ایپ ہے، وہ ہے 0300-2177-463۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اس کو، 0300-2177-463، یہ نمبر ہے ان کا۔ تو آپ ان سے براہ راست رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب صاحب فلموں کی طرف۔ فلموں پہ جانے سے پہلے گھونگھٹ پہ ہم نے اختتام کیا تھا اپنا پچھلی قسط کا، تو گھونگھٹ کی جن کی پہلی فلم تھی اندلیپ، ان کی تصویر دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے ہے اندلیپ کی فوٹو 1996 کی، اور کوئی من چاہا کردار چاہیے۔ یہ ابھی ان کی شروعات تھیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ واقعہ ایسا ہوا کہ وہ پھر آپ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے ان کے فیس کے اوپر تیزاب وغیرہ پھینکا گیا تھا، فلموں سے کنارہ کشی ڈراموں وغیرہ سے کر لی تھی انہوں نے۔ تو ایک ایسا پودا جو ابھی یا پھول تھا جو ابھی کھلا تھا، اور ساتھ ہی یہ بدقسمت واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ لیکن یہ آپ ان کی تصویر دیکھیں، مختلف تصویر دی ہوئی ہیں ان کی دونوں پیج کے اوپر، اگلے پیج پہ بھی ان کی تصویر ہے، 2 پیج ہیں اس کے جس میں آیا تھا۔ اس مضمون کی تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جا سکتے، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ انہوں نے بیچ میں کیا لکھا تھا یا کیا کہا تھا، لیکن بہرحال یہ تصاویر دکھانا مقصود تھا۔ اگلے پہ آ جائیں جناب، عتیقہ اڈو۔ عتیقہ اڈو کی 96 کی تصویر ہے۔ اس میں ایک تصویر جو ہے وہ گلیمر سے بھرپور ہے، اوپر والی، باقی 4 تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس میں مختلف گیٹ اپ، مختلف رول، مختلف جگہ پہ، کہیں جھگیوں والی سائڈ اس میں بیٹھی نظر آ رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہیں، کہیں کچھ، اور اسی سے جڑی اس کی ہیڈنگ ہے، اس سے ملتی جلتی، چند لمحوں کی واہ کے علاوہ گلیمر میں کیا رکھا ہے۔ یہ ہے جناب صاحب عتیقہ اڈو صاحبہ کی تصویر اور ان کی ہیڈنگ۔ اب آ جاتے ہیں 33 نمبر فلم چمک، یہ ریالٹو سینما پر، بدم نیر، مدیہ شاہ، شہناز، شہباز اکمل، نعمت سرحدی، ہمایوں قریشی اور نیا ہیرو سلمان اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور ممتاز علی خان کی یہ فلم تھی۔
اور راکا کے بعد قیامت سے قیامت کے بعد کوئی اتنی زیادہ قابل ذکر فلم ممتاز علی خان چٹان اور پتہ نہیں ریمبو تو اور کافی فلمیں آئی لیکن وہ کوئی چل نہیں سکی تھی، تو یہ اس فلم کا بھی وہی حال ہوا تھا۔ اگلی جناب خبر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اگلی فلم پہ جانے سے پہلے سیمی زیدی جو گناہ میں آئی تھی وہ لکھتی ہیں کہ سرحد پار سے بلاوا آیا تو ضرور جاؤں گی، یعنی انڈیا سے یہ سیمی زیدی کہہ رہی ہیں۔ دھڑکن کی شازیہ ناکام رہی، یہ فلم تھی، لیکن گناہ کی امبر اس کے نمبر بن گئے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور سادگی پسند ہیں وہ بتاتی، لکھا ہوا ہے انہوں نے، زیادہ میک اپ وغیرہ پسند نہیں کرتی۔ تو سیمی زیدی صاحبہ کی تصاویر آپ دیکھ لیں، یہ تانی بیگم کی بیٹی ہیں اور آج کل کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ان کا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی اپنا تبازمائی کی فلموں میں، ڈراموں میں تو پہلے آتی تھیں، تو اس میں وہ ان کی ایک فلم کامیاب بھی ہوئی تھی۔ آگے آ جائیں جناب، 34 نمبر فلم ہے سخی بادشاہ۔ یہ سلطان رئی صاحب کی آخری فلم تھی۔ کہا جا سکتا ہے کی دم دا بھروسہ یار دم آوے ناوے، اسی کا گانا سنتے ہوئے وہ جا بھی رہے تھے جب ان کا وہ آخری دن تھا۔ روز سینما پر آئی، سلطان رئی، سائمہ، نیلی، اظہار قاضی، غلام محی الدین، ہمایوں قریشی، بہار البیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے آ جائیں 35 نمبر فلم 35 نمبر فلم ہے منڈا شرارتی، ناز سینما پر آئی اور یہ صاحبہ ریمبو رنگیلا، سہیل خان اس کے ڈائریکٹر تھے۔ صاحبہ ریمبو رنگیلا کے علاوہ غلام محی الدین مدی اشار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اگلی فلم میں جانے سے پہلے اگین کیونکہ گھونگھٹ کا جہاں ذکر آئے وہاں ارباز خان کا نام ہے، پہلی فلم تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اخبارات والے بھی ان سب کے پیچھے پڑ گئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اندلیب کا میں نے آپ کو پہلے دکھایا، ابھی دکھاتا ہوں میں ارباز خان کی تصویر۔ 3 تصویر ہیں، بڑے جذبے نظر اور ہینڈسم نظر آ رہے ہیں، خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آصف خان کے بیٹے، اصل نام ان کا عارف خان ہے، فلمی نام ان کا ارباز خان ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ ریما، ریشم اور میرا کا سہارا کیوں، میں ٹائپ اداکار نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ جناب صاحب انہوں نے لکھا اور یہ کہا اور یہ ان کی تصویر ہے۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، بچوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ وحید مراد صاحب کے بیٹے کی فلم آئی 36 نمبر راجہ صاحب، 23 اگست 1996 کا دن تھا۔ صاحبہ عادل مراد، ممتاز کہہ رہا ہوں، تمنا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، افضال احمد، طلعت حسین اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور شاہد رانا اس کے ڈائریکٹر تھے۔ ہم نے جب عادل مراد صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے اس فلم کی ڈائریکشن کے اندر اس پہ تنقید کی تھی۔ واقعی ہم نے بھی یہ فلم دیکھی تھی موتی محل سینما پر، اور ہم نے بھی سچی پوچھا وحید مراد صاحب کی وجہ سے دیکھی تھی، اور عادل مراد صاحب کوئی اتنے بس درمیانے سے نظر آئے تھے اس میں، بعد میں انہوں نے زیادہ اچھا کام کیا ہے، خواہ وہ ٹی وی ڈرامے ہو یا فلم۔ لیکن یہ عادل مراد صاحب کی پہلی فلم تھی، اس میں ایک گانا بھی تھا، راجہ صاحب ڈانس کریں سڑکوں پہ رومانس کریں، بہرحال۔ اور صاحبہ نے حیدر سلطانی صاحب کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان کی والدہ کی کوشش تھی کہ ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا پیر بنے، اور شادی وغیرہ کا بھی شاید یہی ہوگا، پیر بنانے کا مقصد یہی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وحید مراد کے بیٹے عادل مراد یعنی حیدر سلطان کے بعد پھر ان کا غالب کمال کے ساتھ بھی غالباً ایک فلم آئی تھی جس میں وہ دل ہوا بو کاٹا کیا تھا اس میں اس کے، لیکن بہرحال ان کی جوڑی جو تھی وہ فلمی ہو یا اصل میں ہو وہ بنی پھر ریمبو کے ساتھ۔ اگلی فلم جناب، اگلی خبر ہے، ہاں جی نیلی کی خبر ہے۔ نیلی کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ میری شہرت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ 1996 کی خبر ہے۔ نام نہاد لابی جو ہے وہ مجھے اور جاوید شیخ کو ایک دوسرے سے علیحدہ دیکھنا چاہتی، ٹھیک ہے جی، اور صحافیوں کو ٹھنڈے مشروب سے توازہ کرتی ہوں صحافیوں کی، لیکن پھر بھی من گھڑت خبریں پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ ان دنوں میں ان کے بریک اپ وغیرہ کی جو خبر تھی، آگے اس کو میں ایک اور خبر کے ساتھ اس کو لنک کروں گا کہ علیحدہ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جو بھی تھا۔ لیکن اگلی فلم پہ آتے ہیں، وہ 37 نمبر فلم ہے جان بہار۔ یہ 1996 کی فلمی لسٹ میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ فلم آئی تھی، اس کا کیونکہ ہم نے پہلے کبھی تذکرہ نہیں کیا تو ہمیں طاہر مسعود صاحب بھی گائیڈ کر دیں گے فلم کون سی تھی یہ۔ بہرحال یہ کیکشیاں سینما راولپنڈی میں آئی۔ مصنف سید نور کا گھریلو شکار آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ وفا، فرح ناز، انور، سنوبر خان، شہباز، کرن، یہ سب نئے چہرے ہیں، اور ایک عاصم بخاری صاحب غالباً ایک پرانا چہرہ ہمیں ان کا نام نظر آیا ہے۔ اگلی فلم ہے جناب 38 نمبر ممی، یہ کیکشاں سینما پر آئی۔ اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے۔ ممی کا سلسلہ اخبار جامع چلا تھا۔ محی الدین نواب صاحب بڑے اچھے رائٹر ہیں، وہ اس کے رائٹر تھے غالباً، یہ اخبار وہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا غالباً اس کو، محی الدین نواب کا نام شاید رائٹر میں بھی تھا۔ 6 ستمبر 1996 کو فلم آئی تھی ندیم، عتیقہ اڈو،
فیصل اقبال، یہ فیصل اقبال وہی ہیں غالباً جو اقبال کشمیری کے بیٹے ہیں اور جنہوں نے بھابھی دی چوڑیاں میں 84 85 86 یا 87 میں آئی تھی، اس میں کام کیا تھا ایز اے چائلڈ سٹار، لیکن ایز اے ہیرو شاید وہ اتنے ہٹ نہیں ہو سکے، اور فیصل اقبال ہی تھے اگر میں غلطی پہ، ریما مسوگریشی بھی اس کی کاسٹ میں شامل تھے، ندیم عتیقہ اڈو فیصل اقبال کے علاوہ۔ اگلی فلم ہے 39 نمبر مس استنبول، یہ فلم آئی 6 ستمبر 1996 کو گلستان سینما پر، شمیم آرا اس کی ڈائریکٹر تھی، بابر علی، ریما، سعود، میرا، شفقت چیمہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس کا ایک گانا بڑا مشہور تھا، یہ جو 4 دنوں کا ساتھ ہے تر تر، وہ جو غالباً ہمیرا چنا کا تھا، ریما کے اوپر پکچرائز ہوا تھا۔ شمیم آرا کیونکہ مس سیریز بنانے کی ماسٹر تھی، مس کولمبو، مس ہانگ کانگ، مس سنگاپور اور ایک آدھ مس اور بھی تھی، لیڈی کمانڈو بھی انہوں نے بنائی، لیکن جب ریما کو رکھ کے انہوں نے مس استنبول بنائی، درمیانی چلی تھی، تو وہ اس طرح سے جس طرح بابرا شریف تھی اس طرح سے ان کی فلم یہ والی نہیں چل سکی۔ ہم نے یہ فلم دیکھی تھی میٹروپول سینما لاہور میں، ہم ان دنوں میں لاہور گئے تھے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو دوست تھے وہ بھی فیاض راجہ وغیرہ اور آصف تھے، اور بھی ضیاء، ملک ضیاء، اجاز، پتہ نہیں کون کون سے دوست تھے، یہ میری یادیں تھی۔ اور ایک اور چیز بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس میں شفقت چیمہ نے غالباً ایک کوبرا جو تھا اس کو ٹچ کیا تھا، کنٹینیوٹی ایسی تھی کہ وہ چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو، تو غالباً ایک خبر بھی آئی تھی کہ زہر چڑھا تھا، حالانکہ زہر تو اندر ہوتا ہے، بہرحال یہ خبر ایک آئی تھی جو بھی اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ اگلی خبر جس طرح میں نے نیلی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، تو جاوید شیخ کی ایک خبر آئی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زینت منگھی جو ان کی بیوی تھی پہلی، سلما کا جو دوسری، نیلی غالباً مبینہ طور پہ تیسری، اب ریشم، وہ تو ان کے ساتھ نہیں، ریشم کے ساتھ بھی نام ان کا آیا، جاوید شیخ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی لکھا ہوا زینت منگی، سلما کا، نیلی، اب ریشم، جاوید شیخ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مضمون کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو لازمی بتاتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 41 نمبر فلم آئی جناب، وہ آئی فلم عالمی گنڈے، یہ 40 نمبر کیا لیں، 40 نمبر فلم آئی عالمی گنڈے، روز سینما میں 27 ستمبر کو 1996۔ احمد ریس خان اس کے ڈائریکٹر تھے، یوسف خان سائمہ، غلام الدین ریما، اظہار قاضی، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے خبر اور ہے، میرے سکینڈل ایسے نہیں رہے، یہ ہے خبر نہیں ہے بلکہ گوری صاحبہ کا ایک مضمون آیا تھا، ایک انٹرویو ہے غالباً، اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی کہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے سکینڈل ایسے نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے، گوری کی یہ جو تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، 3-4 تصویریں، اور گوری صاحبہ نے سب سے پہلے بڑے عرصے کے بعد اگر کوئی انٹرویو دیا تھا یوٹیوب کے لیے، وہ ہمیں دیا تھا، ان کا بڑا شکریہ۔ اس کے بعد انہوں نے پھر متعدد انٹرویو دیے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی خبر تھی، ان کے حوالے سے خبر تھی، سوچا آپ کو بتائیں، ساتھ تصویریں بھی آپ نے دیکھی۔ ناظرین 1996 ابھی جاری ہے، ستمبر میں ہم پہنچ گئے، اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔